السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت گفتگو ہے اور گفتگو سیلف ایکسپلینیٹری ہے، خود وضاحتی ہے۔ الحمدللہ اس میں بہت سے نکات پر تو گفتگو ہو گئی، سیر حاصل بات ہو گئی۔ میں اس میں صرف ایک دو باتوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا، اضافہ تو نہیں ہے، ضمیمہ کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ گفتگو مکمل ہے، اس پر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ میں ضمیمہ کے طور پر ایک دو جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نصیحت آموزی کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو نصیحت آموزی کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے اور نصیحت حاصل کرے؟ یسرنا، ہم نے اس کو آسان کیا۔ ثم السبیل یسرہ، ہم نے راستہ کو آسان کیا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ فسنیسرک للیسر، ہم تم کو آسانی کے راستہ کی طرف لائیں گے۔ تیسر، تیسر دین کی رحمت ہے اور یہ سب کے لیے میسر ہے، کسان کے لیے میسر ہے، مزدور کے لیے میسر ہے، ملازم کے لیے میسر ہے۔ یہ تیسر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے ہم پر رحمت فرمائی ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے استخراج مسائل کا۔ استخراج مسائل کے لیے بہر صورت فقہی طبعیت کی ضرورت ہے، فقہی مزاج کی ضرورت ہے، فقہی اہلیت و قابلیت و استعداد کی ضرورت ہے۔ لہٰذا استخراج مسائل کے لیے فقہا کی خدمات درکار ہے اور عوام الناس کو فقہا کے حضور اپنے مسائل و رسائل کے سلسلہ میں ان سے تلمس کا شرف بھی چاہیے اور ان سے حاصل بھی کرنا چاہیے، ان سے رابطے میں بھی رہنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فقہا عامۃ المسلمین کو اپنا محتاج اور دست نگر بنا لیں۔ ہر فقیہ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کی تربیت کر لیں اور ان کو مرجع بنانے کی کوشش کریں۔ اب آگے قرآن عظیم سے سری اور عرفانی لطائف نکالنا وہ صوفیاء عظام اور اہل مشرق کا کام ہے، پیران طریقت کا کام ہے۔ ان کے پاس مریدان باصفا آئیں، وہ ان پر مشربی نقطہ نظر سے فیوز و برکات کی بارش کریں اور پھر مریدوں کی اس طور پر تربیت بھی کریں کہ وہ ان کی نیابت کر سکیں، ان کی خلافت کے فرائض سر انجام دے سکیں، ان کے کام کو آگے بڑھا سکیں، چراغ سے چراغ جلتا رہے۔ اور علم فقہ کا ہو یا علم تصوف کا ہو، قرآن عظیم کی جتنی برکات ہیں وہ امت میں عام ہوں۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی رجوع کرنے والے بھی ہیں اور مرجع بھی ہیں۔ مرجع
اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ رجوع کرنے والوں کو فیضیاب کریں، اور رجوع کرنے والے اپنے لحاظ سے مطمئن ہیں کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اور ہم علمی، فقہی یا مشربی مفلسی سے محفوظ ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز اور دامنگیر ہے کہ علم کا کتمان جائز نہیں ہے، اور بلا وجہ کی پر اسراریت پیدا کرنا، دقت پیدا کرنا، مشکل پیدا کرنا، کسی چیز کو رسائی سے روکنا، کسی چیز میں امکانات کی نفی کرنا، جمود طاری کرنا، کسی چیز کی تحدید کرنا، یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ ایک اجتماعی افق ہونا چاہیے جس میں ہر شخص اپنا فرض ادا کرے، اپنا کام کرے، اور اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے دینی اور روحانی فرائض سر انجام دے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں ہمیشہ اپنی معرفت کا جویاں بنائے، محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن اطہر و اطیب و نورانی سے اعتصام عطا فرمائے، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے ہمیں متمسک رکھے، آمین۔